مکہ المکرمہ جس دن فتح ہوا 10 رمضان المبارک کو، نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں پہنچے، بیت اللہ کے سامنے جب پہنچے اور جب نماز کا وقت ہوا تو پیارے نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، پوچھا وہ بلال کتنے بھائی، وہ بلال کہاں ہے؟ سارے لوگ حیران ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا بلال کا کیا کرنا ہے؟ بلال اذان دے گا، بلال اذان دے گا بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے۔ تو کسی نے کان میں کہا تھا بہت چھوٹی سی بات کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ جو آج فتح عطا فرمائی، یعنی خانہ کعبہ ہم کو مل گیا، مکہ ہم کو مل گیا، جو اہل قریش ہیں ان کی ناک کٹ گئی ہے، آج اگر ایک غلام کا بیٹا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا تو ان کی رئیس عزت ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام یہ بات سن کر سخت ناراض ہوئے، فرمایا کان کھول کے سن لو، محمد آ گئے اب دنیا کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، ان صفوں میں جب کھڑے ہوں گے تو سارے کے سارے اللہ کے بندے ہوں گے، ان کے اندر کوئی آپس کے اندر چوہا چوت نہیں کر سکتا ہے۔ اب بلال آئے دوڑتے ہوئے، خود فرماتے ہیں زندگی کے آخری دنوں میں جب ملک شام میں تھے، خود فرمایا جب مجھے نبی علیہ السلام نے بلایا نا بلال ادھر آ، میں گھبرا گیا کہ اتنے بڑے لوگوں میں کیوں؟ خانہ کعبہ کے سین میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے، اور وہ مکے کے موجودہ گورنر علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے، سیدنا عثمان ذی النورین وہاں موجود ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ وہاں موجود ہے، امین الامت ابو عبیدہ بن جراح وہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، مسلمانوں کا سب سے طاقتور جرنیل خالد بن ولید وہ نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا ہے، فقراء صحابہ میں سے سیدنا ابو ذر غفاری وہ وہاں پر موجود ہیں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پر موجود ہیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اولو العزم آدمی وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہاں موجود ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا عرب پتی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پر موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کے قریبی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے، سیدنا بلال موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں، اولو العزم صحابہ۔ اتنے لوگوں کے بیچ میں 10,000 صحابیوں کے بیچ میں پوچھا اور میرا بلال کتنے؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا کرے گا؟ فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آج اگر کوئی اذان دے گا تو بلال دے گا۔ اور سنو پھر بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا اور مجھے حکم ہوا، جب میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اس کی منڈیر چڑھ رہا تھا تو میں زاروں قطار رونے لگا، میرے دل نے کہا بلال کل تک ابو جہل نے تجھے اس گھر کی چوکھٹ پہ نہیں آنے دیا، امیہ تجھ کو مارتا تھا اور تجھے ابو لہب نے مارا، تیرے زخم کر دیے گئے کہ تو اس گھر میں نہیں آ سکتا۔ بلال یہ دیکھنا آج سارے بڑے بڑے لوگ نیچے کھڑے ہیں، تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے، تو اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کس سے؟ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں بلال ایسا کیا کر دیا، ایسا کیا کمال کیا کہ سارے نیچے کھڑے تو خانہ کعبہ کی چھت پہ؟ خود پھر اپنے آپ کو جواب دیا، نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، فرمایا بلال یہ جو سونے کالی کملی والے سے تیری وفاداری ہے نا، یہ جو وفاداری کرتا ہے نا تو محمد الرسول اللہ کا یہ جو وفادار بنا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے نا، جب واپس آئے نا بلال کو بلایا ادھر آؤ ادھر آ، بلال گھبرا گئے، یا رسول اللہ جی، فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ میں کیا کرتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا نہیں، جب میں جنت میں گیا تو مجھے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یا رسول اللہ میں تو کچھ نہیں کرتا۔ فرمایا جس اونٹ پر میں سوار رہوں گا اس کی مہار تجھے پکڑائی جائے گی، تو مجھ سے بھی 2 قدم تو آگے جنت میں جائے گا، تو کرتا کیا ہے؟ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم بلال سوائے محمد الرسول اللہ کی وفاداری کے دنیا کا اور کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ اب بلال رضی اللہ عنہ کو کہاں چڑھایا؟ خانہ کعبہ کی، ارے بولو تو صحیح، کہاں چڑھایا بھائی؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا وہ کالے رنگ کا جو کمرہ ہے جس کے اوپر غلاف چڑھایا ہوا ہے، جس کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، جو بیت المعمور آسمان میں اللہ کا جو تخت ہے اس کے بالکل نیچے، اس کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے بنایا تھا۔ اور کیوں بنایا تھا پتہ ہے؟ کیوں بنایا تھا پتہ ہے؟ اس کو اس لیے بنایا تھا، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ نیچے جا کے بیت اللہ بناؤ۔ کیوں؟ 4 دیواریں بنا کے ایک دروازہ لگاؤ، ایک چھت ڈال دو، تاکہ دنیا میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو پتہ لگ جائے کہ گھر ایسے بننا ہے جس کے اندر رہنا ہے، اس کے بعد کوٹھیاں تو پھر اپنے آپ ہی ڈیزائن کرتے رہیں گے۔
وہ دنیا کا پہلا گھر ہے، وہ دنیا کا پہلا گھر ہے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی چھت پر چڑھ گئے، لیکن جو اس کی دیواریں ہیں نا مسلمانوں، ان دیواروں کو قبلے کا درجہ دیا۔ کس کا درجہ دیا جی؟ قبلے کا۔ ان دیواروں کے ہم سامنے نماز پڑھیں گے تو وہ قبلہ ہے۔ اگر بیت اللہ کا دروازہ کھل جائے اور کسی مسلمان کو اندر جانے کی اجازت ہوتی، جب سال میں 1-2 دفعہ جب اندر جا کے نماز پڑھتا ہے تو اسی دیوار کی طرف باہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ان دیواروں کو اللہ نے قبلے کا درجہ دیا ہے۔ اب بلال کہاں چڑھ گئے؟ وہ بیت اللہ کی چھت پر۔ کہاں چڑھ گئے بھائی؟ زور سے بولے، کہاں چڑھ گئے؟ یہ واقعات آپ کو یاد دلوا رہا ہوں، یہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے قدم با قدم۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھو، اذان دو۔ بلال چڑھ گئے جب چھت کے اوپر، تو اوپر جب گئے تو خود اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، بلال مدینے میں تھے تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، بدر میں گئے تب بھی مکے کی طرف منہ کر کے اذان دی، احد میں تھے مکے کی طرف منہ کر کے اذان دی۔ بلال اب تو میں مکے کی چھت پر کھڑا ہوں، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، تو اب قبلہ کہاں ہے؟ اب قبلہ کہاں ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیر نہیں لگائی، تھے پکے عاشق رسول نہ، اپنے ایک انگلی کان میں لگائی، اپنا چہرہ خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اس طرف کیا، شہادت والی انگلی ادھر کی، اذان دینی شروع کی، تاکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیں کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب وہ اذان دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ جب تک یہ اذان دیتا ہے طواف کرو۔ نبی علیہ السلام چل پڑے، بلال کا کعبہ چلنے لگا۔ اب بلال کا منہ نبی علیہ السلام کی طرف ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب بلال کیا کرے؟ نبی علیہ السلام جیسے جیسے گھومتے ہیں بلال بھی اذان دیتا دیتا گھومتا ہے، تاکہ مروار کے مسلمانوں کو، وارون کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو، پورے بھارت کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتا دیں، چاہے مرزا قادیانی پیدا ہو جائے، چاہے کوئی بعد میں بڑے سے بڑا مردود جو ہے وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے لگ پڑے، بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ہم جائیں گے اسی طرف جس طرف محمد الرسول اللہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کی سند ہے۔ خانہ کعبہ کی سند کون ہے جی؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہے جی؟ محمد الرسول اللہ۔ قرآن کی سند کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کی سند کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت ساری جگہ پیارے نبی علیہ السلام کو لے کے بعض اوقات کبھی توہین کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں۔ توہین کرنے والے کان کھول کے سنو، چاند پر جتنی بار بھی تھوکو گے تھوک واپس تمہارے چہرے پہ آنے والا ہے، کبھی چاند کے اوپر کوئی داغ لگنے والا ہے نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ذات پر ہی کیوں، پیارے نبی علیہ السلام کے اوپر ہی کیوں نعوذ باللہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیارے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، مکے میں لوگ جو ہیں بیٹی کو زندہ ہوتے دفن کر دیتے تھے۔ مدینے میں جس کا پرانا نام یشرب ہے، وہاں شمون یہودی لوگوں کی جو نئی نویلی دلہن ہوتی تھی اس کو پہلے محل میں رکھتا تھا، پھر ان کو دیتا تھا، اور جو کیسر و کسرا کے تخت و تاج تھے وہ لوگوں کی گردنیں اترواتے تھے۔ اس سے آگے جو تاتاری تھے ان کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے مینار جو ہیں وہ سیمنٹ کے نہیں لوگوں کی کھوپڑیوں کے بنائے جاتے تھے۔ افریقہ میں لوگوں کے پاس کام نہیں تھا، بادشاہوں کے پاس، وہ لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں پہنا کے ان کو بازار کے اندر بیچا کرتے تھے۔ پوری دنیا میں کبھی آپ امریکہ میں جائیں، کالے لوگوں کو حق نہیں تھا کہ وہ کھیت میں مزدوری کریں تو ان کو مزدوری مل جائے۔ کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذات ہے، کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذات ہے۔ ابھی میں راستے میں تھا تو میرے ساتھ میں جو لوگ سوار ہیں میرے گھر کے، انہوں نے پوچھا یہ اتنی دور مفتی آصف صاحب، مفتی صغیر صاحب کو کیسے پتہ لگا کہ یہاں پر بھی مدرسہ ہے؟ میں نے کہا تم یہ تو آج کی بات ہے، تم یہ سوچو کہ دنیا کے تمام ذروں میں محمد الرسول اللہ کا دین کیسے پہنچا ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے، مزے کی بات تو یہ ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ، لاس اینجلس کے پہاڑوں میں چلے جاؤ، چاہے اندلس کی برف پوش چوٹیوں کے اندر چلے جاؤ،
چاہے پھر دنیا کے سب سے بڑے ریگستان کو آپ پار کر رہے ہو، دنیا میں ایک جیسا کھانا پینا ہر جگہ نہیں ملے گا، ایک جیسی آب و ہوا ہر جگہ نہیں ملے گی، ایک جیسا موسم ہر جگہ نہیں ملے گا۔ کائنات میں آج اگر ساری جگہ ایک جگہ کوئی چیز ایک جیسی مل سکتی ہے، تھوڑی ہے زیادہ، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ دن جب نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ فتح کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا قریبی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے ایسی بات کہی ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا بات کہی پتا ہے؟ فرمایا کہ وہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے۔ کس کا بیٹا آ رہا ہے جی؟ ابو جہل کون؟ جس نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، جس نے پتھر مارے، جس نے زخمی کیا، جس نے نعوذ باللہ جنگیں مسلط کی۔ جب اس کا بیٹا ایمان قبول کرنے آیا تو صحابہ کو کہتے ہیں دیکھنا ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے نا، اس کے باپ کا نام لے کے اس کو تانا نہ مارنا۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ اتنے پیارے ہیں، آپ اتنے کریم ہیں، آپ اتنے شفیق ہیں کہ جس نے ساری زندگی تنگ کیا اب اس کا بیٹا آ رہا ہے، اور بیٹا بھی وہ جو نعوذ باللہ آپ کے خلاف ایک وقت میں لڑتا رہا، بیٹا بھی وہ جو اپنے باپ کا ساری زندگی اس کے غلط کام میں ساتھ دیتا رہا، یا رسول اللہ وہ معافی مانگنے آ رہا ہے، آپ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، لوگوں کو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کرتے ہیں معاف کبھی کسی کو؟ آپ کرتے ہیں کبھی کسی کو معاف؟ یہ دین ہم تک پتہ کیسے پہنچا؟ پتہ ہے آپ کو یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ دین ایسے پہنچا، بلال تھے حبشی، بلال تھے کالے، بلال کا جسم جو تھا موٹا تھا، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بلال کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، بلال کے سر پر بندھی ہوئی دستار بالکل گرد آلودہ تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے انہوں نے کلمہ پڑھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ابو بکر شہزادے بڑھیا کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اچھے گھر میں رہتے، جب دونوں کو بلایا فرمایا ادھر آؤ، ایک دوسرے کا ہاتھ ملایا، پھر گلے ملا دیا۔ فرمایا ابو بکر آج سے بلال تمہارا بھائی آ گیا، ہم تم کو آپس میں بھائی بناتے، کیوں؟ اب محمد الرسول اللہ آ گئے، اب دنیا میں کوئی کسی کو اس کی ذات اور رنگ کی وجہ سے بے عزت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسجد شریف ہے نا، یہاں ابھی جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے ہم، زور کی نماز پڑھیں گے، اگر میں لیٹ ہو گیا تو اور ایک دو رکعت ہو گئی تو مجھ کو کہاں جگہ ملے گی؟ زور سے بتاؤ کہاں جگہ ملے گی بھائی؟ پیچھے جگہ ملے گی نا۔ اگر اور زیادہ لیٹ ہوا اور پیچھے، اور اگر بالکل لیٹ پہنچا تو جہاں مسلمانوں نے جوتیاں اتاری ہیں ہم کو ان کو ہٹا کے وہاں نیت باندھنی ہوگی۔ یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے، یہاں کوئی مائک کا لال چاہے جتنی مرضی وزارت سے لے کے آ جائے، اگر وہ نماز میں دیر سے آئے گا چاہے وہ ریاست کا وزیر اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو اس کو پچھلی صفوں میں کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ خوبصورتی محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ وہ کہا نا علامہ اقبال نے، آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اس بات سے سمجھ لیجئے اگر آج کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، آج اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، اور خدا نہ خواستہ آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھ سے پہلے وہ غریب آدمی پسینے سے شرابور آگے نیت باندھ کے کھڑا ہے، اگر وہ دائیں طرف کھڑا ہے اور آپ جاتے ہو ہٹ کے سوچ رہے ہیں میں بائیں طرف چلا جاؤں گا، جس مرضی مفتی سے فتویٰ لے لینا، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملا کے مسجد میں نہیں کھڑے ہوگے۔ اگر دل کے اندر نفرت موجود ہے تو اللہ کو نفرت کرنے والے کی عبادت کرو۔ آپ کو پتا ہے مسجد کیوں بنائی؟ آپ کو پتا ہے یہ بات مسجد کیوں بنائی بھائی؟ ادھر دیکھیے میری طرف، آپ کو پتا ہے مسجد کیوں بنائی؟ ہاں جی، عبادت کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ نماز کے لیے۔ چچا پتا ہے آپ کو مسجد کیوں بنائی؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کچھ بھائی مسجد کیوں بنائی؟ اب سب لوگ کہو گے نماز کے لیے، نماز کے لیے تو مسجد نہیں بنائی، نماز تو ہم نے رستے میں گاڑی روک کے بھی پڑھی، نماز تو آج کل لوگ ریل گاڑی میں پڑھتے، نماز تو ہوائی جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے پڑھتے، نماز تو رات کو گھر میں بھی پڑھ لیتے۔ کتنی نمازیں ہیں بھائی؟ ارے بولتے رہے کتنی ہیں؟
ہم جلسہ کرنے نہیں آئے، باتیں کرنے آئے. کتنی نمازیں ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. لیکن ایک نماز ہے جو ان سب سے سپر ہے، اس کو کہتے ہیں تہجد کی نماز. تہجد کی نماز کہاں پڑھتے ہیں بھائی؟ گھر پر. اس کے لیے مسجد چاہیے؟ ارے بولو، مسجد چاہیے؟ نہیں چاہیے. تہجد کی نماز کے لیے اذان چاہیے؟ نہیں چاہیے. تہجد کی نماز کے لیے امام چاہیے؟ نہیں چاہیے. پاورفل نماز کے لیے نہ مسجد کی ضرورت ہے، نہ امام کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اذان دینے کی ضرورت ہے. پھر ان 5 نمازوں میں کیوں اذان دی جاتی ہے؟ کیوں امام کو رکھا ہے؟ کیوں مسجد شریف جگہ جگہ بنائی ہے؟ کیوں بہترین انتظام کیا ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیں کہ مسجد کیوں بنوا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام امام بخاری کے ذریعے، امام نسائی کے ذریعے، امام ابو داؤد کے ذریعے، اگر میں عام زبان میں کہوں تو آپ کے علماء کے ذریعے، آپ کے امام کے ذریعے نبی علیہ السلام ہمیں بتائیں گے. ان کا یہ میسج ہم تک پہنچے گا کہ مسجد ہم نے اس لیے بنوائی ہے تاکہ ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. کس کے ساتھ نماز پڑھیں؟ بولتے رہے، کس کے ساتھ نماز پڑھیں؟ جماعت کے ساتھ. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ کس طرح نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنی ہے. پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے. اب پتہ یہ لگا کہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد اس لیے بنائی تاکہ ہم اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں. اکٹھے اس طرح کیا کہ کندھے سے کندھا جوڑے. کندھے سے کندھا اس لیے جوڑا تاکہ دل آپس میں مل جائے. دلوں کو اس لیے آپس میں اللہ ملانا چاہتے ہیں کہ فجر میں اگر عبد الرحمن نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں نمازی دوست پوچھتے ہیں عبد الرحمن کہاں ہے؟ اگر وہ دکھی ہے تو اس کے گھر جائیں گے، اس کا دکھ درد بانٹیں گے. پریشان حال ہے تو اس کا ساتھ دیں گے. بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کریں گے. اگر نماز کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو وہ گھر میں بھی ادا کی جا سکتی تھی. نماز کا مقصد صرف عبادت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اور پتا بھائی نماز کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ پتا یہ والی بات آپ کو نہیں پتا نا؟ یہ مولویوں کے پیچھے ہم لوگ کیوں آپ تک آ جاتے ہیں پتا ہے؟ یہ مولوی جگہ جگہ کیوں آپ کو کہتے ہیں دین کے اوپر چلو؟ اس لیے تاکہ دین ہمارے ساتھ رہے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. اب دیکھو اتنے بڑے مجمع میں بیٹھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آدھے سے زیادہ لوگوں کا فیوز اڑ گیا ہے. اگر میں کسی سے پوچھوں گا بھی تو مکمل وجہ بولے نماز فرض ہے، تو یہ تو سب کو پتا ہے نماز فرض ہے. نماز پڑھتے کیوں ہیں بھائی؟ آپ کبھی دین کو سمجھیں اس طریقے سے جیسے نبی علیہ السلام اس کو لے کے آئیں. دین کے 2 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں بھائی؟ 2 حصے. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کا جو خطہ ہے نا پوچھا ہے ماشاءاللہ، جب یہاں کی مسجدوں میں جاؤ تو وہاں محبت کی بات کم ہے، فتوے زیادہ چپکے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں آپ کو میری بات یہ اچھی لگے گی یا بری لگے گی. وہاں پیار محبت کی بات کم ہے، فتوے دیواروں پر زیادہ چپکے ہوئے ہیں. اور دین فتووں کے ساتھ قائم نہیں ہوتا، دین تقوی کے ساتھ قائم ہوتا ہے. فتوے کے ساتھ تو سمجھایا ہی جا سکتا ہے نا، ڈرایا ہی جا سکتا ہے نا، دھمکایا ہی جا سکتا ہے نا. دین کو راہ راست پر اس بندے کو کیسے لاؤ گے جو دین کے معاملے میں آپ کا مخالف ہو گیا ہو؟ کس طرح اس کو راہ راست پر لاؤ گے بھائی؟ صرف دھمکا کے ڈرا کے کبھی نہیں ہو سکتا نا ایسا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ بتاؤ تو ذرا نماز کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ پتا ہے آپ کو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں پتا. ان مولویوں کے پاس جایا کرو. آپ کے ہاتھ ماشاءاللہ جگہ جگہ میں نے دیکھا راستے میں مسجدیں بھی ہیں. میں پھر پوچھتا ہوں، رات بھی ایک جگہ جہاں میں گیا تھا، رات میں جہاں ہم لوگ رکے ہوئے تھے، ان کو تو میں نے کسی اور انداز میں سمجھایا. آپ کو ویسے پوچھتا ہوں، آپ کے علاقے میں جو مولوی نماز پڑھاتے ہیں ان کو کتنی اندازے میں تنخواہ دیتے ہو؟ اندازن تنخواہ کتنی ہے بھائی؟ 10,000 12؟ تھوڑا کم کرو. زیادہ ہے، یہ تو خراب ہو جائے گا، زیادہ دے رہے نہیں. ہمارے یہاں کہاوت ہے، آپ کے یہاں بھی ہوگی، کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی، اور بولو تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا. مولویوں کو بھی پتا ہے کہ لدھیانے میں 80 روپے کی شال ملتی ہے.
یہاں لا کے 300 کی بیچ سکتے ہیں، لیکن وہ کم رقم میں دین کو اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ رب ان سے راضی ہو جائے، نبی علیہ السلام کی اتباع ہو جائے، آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر بھی دین باقی رہ جائیں۔ ان کو آپ کیا سمجھتے، ان کو نہیں پتا کاروبار کیسے کرنا؟ پتا ان کو بھی ہے کہ وہیں سے ڈرائی فروٹ لے کے وہیں پہ کیسے بیچنا ہے، نہیں سمجھے؟ فن ان کو بھی آتا ہے، لیکن وہ اس لیے لگے ہوئے ہیں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے کیونکہ دنیا داروں نے جو ڈگری دینی ہے نا، یونیورسٹی والوں نے، وہ ڈگری لے کے جب بچہ بڑا ہو کے کسی عہدے پہ جائے گا تو دنیا دار بن جائے گا۔ ہم اس بچے کو بچپن میں قرآن اس لیے پڑھا رہے ہیں، حدیث اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ وہ جب ڈگری لے کے افسر بنے، جب وہ ڈگری لے کے ڈاکٹر بنے، جب ڈگری لے کے انجینئر بنے، تو اس کو حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے، وہ اپنے گھر میں حلال کے پیسے لے کے آئے، حرام کے پیسے نہ لے کے آئے۔ تو نماز کیوں پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں نماز بھائی؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ۔ تو پہلے تو یہ جو مسجدوں والے ہیں، پہلے تو وہ ارادہ کر لیں اپنے امام کے پاس روز رات کو 15 منٹ 20 منٹ نبی علیہ السلام کی سیرت سننی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے انشاءاللہ۔ اپنے امام کے پاس دین کے لیے وقت لگانا ہے تاکہ دین کو ہم سمجھ سکیں۔ دین دو حصوں میں ہے، ایک دین کا مقصد، دوسرا دین کی ضروریات۔ آپ کو اور آسان طریقے میں سمجھاتا ہوں، یہ اتنا بڑا پنڈال لگایا ہوا ہے، یہ اسٹیج، یہ کرسی، یہ مائک، یہ پنڈال، یہ نیچے بچھائے ہوئے کارپیٹ، یہ سارا مقصد نہیں ہے جلسے کا، یہ مقصد نہیں ہے جلسے کا، یہ بینر، یہ بچے، یہ ہم سب، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ یہ قالین، یہ ساری چیزیں اگر یہ نہیں بچھاتے تم بھی مٹی پر بیٹھتے، یہ کرسی نہیں لگاتے میں کھڑا ہو کے تم سے بات کرتا، بات پھر بھی یہی ہوتی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ تو پتہ لگا ضرورت بدل سکتی ہے، تھوڑی آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مقصد کو تبدیل۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، مقصد یہ تھا کہ آپ سب لوگ آئیں گے، مقصد یہ تھا علماء آئیں گے، مقصد یہ تھا کہ اللہ کی بات ہوگی، مقصد یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، مقصد یہ تھا دین کو پہچانیں گے۔ اب اگر یہ سارا کچھ لگاتے اور جلسہ نہیں کرتے تو یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہوتی بھائی؟ فائدہ مند ہوتی نہیں۔ اسی طرح دین کو سمجھو، میں اور شارٹ فارم میں سمجھاتا ہوں، فتوے والوں سے معافی مانگتے ہوئے کہ فتویٰ نہ لگانا بھائی، میں شارٹ فارم میں صرف دیسی طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے نا، اللہ نے بلایا اپنے محبوب کی زیارت کے لیے، جب وہاں پہ میٹنگ ہوئی، جب نماز روزہ حج زکوٰۃ اس طرح نہیں ملے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کو کہا کہ دنیا میں چھوا چھوت ہے، دنیا میں غربت کا برا حال ہے، لوگ کالوں کو انسان نہیں سمجھتے، برادری بات پر انسان بٹ گیا ہے، امیر غریب کے زمرے الگ الگ ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جب یہ بات ہوئی کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پوری دنیا میں دین پہنچائیں گے، جو پوری دنیا میں برابری لائیں گے، جو پوری دنیا میں محبت بانٹیں گے، پوچھا یا اللہ ایسے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ نے اس مقصد کے لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو نماز عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمایا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال۔ کبھی قرآن پڑھا؟ ان الصلاۃ، پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں نماز اس لیے تم پر فرض کر دی گئی تاکہ تم اب گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو۔ آپ تو سمجھے لگے کہ نماز شاید اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز اس لیے ہے کہ جو میرے آگے جھکے گا وہ آج سے گندی بات نہیں کرے گا، وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ اب پتہ لگا کہ نماز تو ہم اس لیے پڑھنی شروع کی تھی کہ ہم اچھے بن جائیں۔ اب ٹھگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، چور بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بے ایمان بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حسد والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو بھول ہی گئے بھی نماز کس لیے تھی۔ اگر یہ یاد ہوتا کہ دل میں حسد لے کے نماز نہیں ہوگی تو ہم پہلے حسد ختم کرتے۔ اگر یہ پتا ہوتا کہ برائی لے کے نماز نہیں ہوتی تو پہلے برائی ختم کر کے مسجد کے اندر پیر رکھتے۔ اب کیونکہ وہ والا اسلام کا حکم ہمارے دماغ سے نکل گیا، اب ہم سوچتے ہیں بھی نماز ہی پڑھنی ہے، ساتھ والے نمازی کی بھی بے عزتی کرنی ہے، مسجد میں بھی لیڈری کرنی ہے، اس لیے نماز کے اندر سے لطف جو ہے کیا ہے؟ ختم۔